بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارز ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ گائے ایسی ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ کم عمر ہو. عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو. فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. اچھا جی، بنی اسرائیل کی تباہ کاریاں، فضول قسم کے سوالات اور حکم عدولیاں آپ حضرات کافی عرصے سے سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام علماء نے لکھا ہے عامیل بروزن قابیل. کیا نام ہے جی؟ عامیل. یہ مالدار آدمی تھا، لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، پیسہ اس کے پاس خوب تھا. اس کے جو ورثاء بنتے تھے وہ چچا زاد تھے، چچا کے بیٹے یا اس طرح کے رشتہ دار اس کے وارث بنتے تھے. تو وہ لوگ اکثر غریب تھے، غربا تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے چچا سے مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس ویسے بھی مال و جائیداد تو بہت زیادہ ہے، خرچ بھی اتنا نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ کچھ مال ہمیں دے دیں. ایک واقعہ علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یا دیگر علماء کی یہ بھی تحقیق ہے. اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کا ایک چچا زاد تھا، اس نے اس سے رشتہ مانگا کہ بھائی رشتہ دے دو. تو مقصد یہی تھا کہ اس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہے، تو یہ مر جائے گا تو اس کی سارے مال کی وارث یہ بچی بنے گی، تو میں اس کا خامد بنوں گا، تو سارا مال کس کی طرف آئے گا؟ میری طرف آئے گا. دنیا کو دو چیزوں نے برباد کر دیا، زر اور زن، عورت اور پیسے نے. کس نے بھائی؟ بولو. زن اور زر، عورت اور پیسہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کی عقل جگہ سے ہلا دیتی ہیں، اور دین بھی برباد ہوتا ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. تو بہرحال اس نے اپنے رشتہ داروں کی چچا زاد کی بات نہیں مانی، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا بھائی کرنا کیا ہے.
تو خیر مشورہ شر کا بھی ہوتا ہے اور خیر کا بھی ہوتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو شر کی پلاننگ ہو اسے مشورہ نہیں کہا جاتا، اسے پلاننگ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ اچھے کام کے لیے مشورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اچھا لفظ ہو، اچھا کام ہو. امرہم شورا بینہم، قرآن نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے کہ صحابہ ہر کام میں پیغمبر سے مشورہ لیتے تھے اور پیغمبر بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو جو غلط کام کے لیے بیٹھک ہو اسے کہا جاتا ہے پلاننگ. کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہ پلاننگ ہے، شیطانی پلاننگ ہے. انہوں نے پلاننگ کی کہ بھئی اس کو مارنا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اپنے اس بوڑھے چچا کو انہوں نے قتل کر دیا. کیا کر دیا جی؟ بولو. قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کسی دوسری بستی میں جا کے پھینک دیا. کہا ڈبل کام کریں گے، جس بستی میں جا کے پھینکیں گے بعد میں انہیں پہ دعویٰ کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ کی بستی میں ہمیں پڑا ملا ہے، مارا بھی آپ نے ہوگا، ان سے دیت بھی لیں گے. کیا لیں گے؟ ان سے دیت اور توان بھی لیں گے. ادھر سے وہ مال بھی ملے گا، ادھر سے چچا کا مال بھی ملے گا، تو نور علی نور ہو جائے گا. سمجھے نا؟ لیکن یہ بات تو مشہور ہے کہ قتل چھپتا قتل نہیں چھپتا. قتل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سالوں بعد بھی ظاہر ہو جاتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کو مار دیا، دوسری بستی میں جا کے پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد اب ایسے ہی تلاش کر رہے ہیں، یار ہمارا چچا گم ہو گیا ہے، کل گھر میں تھا آج نہیں ہے، صبح نکلا ہے تو آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنا بن کے کہ مارا خود ہے اور تلاش بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا، بھی ہمارا چچا غائب ہے اس کو ڈھونڈ لو. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں چلے گئے جہاں انہوں نے خود اس کی لاش پھینکی تھی. کہا وہ تو یہ پڑا ہوا ہے. اب ان بستی والوں پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا کہ بھئی آپ نے ہمارے چچا کو مارا ہے. رونا بھی شروع کر دیا، پیٹنا بھی شروع کر دیا، وویلا بھی شروع کر دیا. اور ہر رونے والا مظلوم، بولو بھائی، ہر رونے والا مظلوم جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے جب عشاء کے وقت گھر آئے تھے ہنس رہے تھے، رو رہے تھے. بولو بھائی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے روتے روتے پیٹتے پیٹتے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. آپ تو رو رہے ہیں. اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے ہر رونے والا وہ مظلوم وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ کو ایسی مخلوق مل جائے گی جو روتی ہے، پیٹتی ہے، سینوں پہ ہاتھ مارتی ہے کہ امام حسین کے ہم حب دار ہیں، محبت کرتے ہیں. حالانکہ پیچھے دیکھا جائے تو انہی کے بڑوں نے امام حسین کو کیا کیا جی؟ مارا بھی ہے، شہید بھی کیا ہے. کہا جی یہ بندہ یہاں پڑا ہے، انہوں نے مارا ہے. رولا بن گیا. تو انہوں نے کہا جی نہ ہم نے مارا نہ ہمیں پتہ ہے. تو بات کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، علم غیب نہیں رکھتے. علم غیب یہ قرآن جو ہے نا، قرآن، اس لیے میں کہتا ہوں اس کا درس سنیں، اس پہ بیٹھیں، اس کا آپ ترجمہ بھی سن لیں نا صحیح دل سے. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتی. صرف ترجمہ آپ سن لیں اس کا صحیح، تفسیر بے شک زیادہ نہ پڑھیں، صرف ترجمہ سنیں اس کا. آپ غور سے سنیں نا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی سچ کیا اور باطل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے نا، صاحب تورات پیغمبر ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، کلیم اللہ کے شرف سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب ہوتا تو قوم کہتی نا حضرت سارا کچھ تو سنگ پتہ ہے، دسو نا بندہ کس مارے ہے. بولو بھائی، کہتی کہ نہ کہتی؟ یا اگر جیسا کہ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ولی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو پیغمبر سے بڑا ولی؟ بولو بھائی، جس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتا ہے، جس کو اللہ نے ہر قسم کے صغیرہ کبیرے سے اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ تو جب ولی پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں تو ولی ہر جگہ موجود. اب موسیٰ علیہ السلام جہاں قتل ہوا وہ ایک جگہ ہے، جہاں مارا گیا وہ بھی ایک جگہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ قوم آ کے کہتی حضرت آپ کو پتہ ہوگا آپ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن یہ ساری باتوں کو رد کرتا ہے. ساری باتوں کو کیا کرتا ہے؟ اتنا کہ حضرت بندہ مر گیا تو کیا کریں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تورات کے نزول سے پہلے کا ہے، ابھی تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ہوگا بھئی تھوڑا صبر کرو،
اللہ رب العزت مجھ سے بات فرماتے ہیں، جب اللہ مجھ سے بات کریں گے تو میں باتوں میں یہ آپ کا کیس بھی رکھوں گا، یہ آپ کی درخواست میرے پاس آ چکی ہے۔ تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ سے ملاقات بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، موسیٰ کی مرضی سے، جیسا کہ حدیث میں قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ پیغمبر کے پاس نہیں آئے، تو پیغمبر نے پوچھا جبرائیل آج کل نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے پیغمبر ہمارا آنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ہمارا آنا بھی اللہ کے حکم، اللہ بھیجے گا تو ہم آئیں گے، اللہ نہ بھیجے تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے بات فرما رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اللہ نہ چاہے تو موسیٰ بات نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست رکھ لی، اللہ سے بات ہوئی، ملاقات کا شرف اللہ نے بخشا بات کرنے کا، تو وہ سارا وہ واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ قاتل کا پتہ چلے گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے مقتول کے ساتھ مار دو۔ بعض علماء کہتے ہیں زبان کے بارے میں کہا، بعض کہتے ہیں دم کے بارے میں کہا، بعض کہتے ہیں جگر کے بارے میں کہا، بعض کہتے ہیں دل کے بارے میں کہا کہ گائے کے جسم کا کوئی حصہ آپ کاٹ کے مردے کے ساتھ مارو گے، مردہ بول اٹھے گا۔ اب آگے جا کے بتاؤں گا گائے کیوں ذبح کروائی۔ تو بہرحال جی موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم سنا تو اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھائی آپ کا مسئلہ حل ہے، آپ گائے خریدو، کوئی بھی گائے ذبح کر لو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جسم کا کوئی حصہ مقتول کے ساتھ مار دو، مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو اب چونکہ یہ حجتی قوم تھی، کیا تھی جی؟ بولو، یہ حجتی قوم تھی، جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ حکم تو مانتے تھے لیکن چوں چرا کرتے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ بھائی اللہ گائے ذبح کرنے کا کہتا ہے تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، بندہ ہم نے مقتول کا پتہ کرانا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ اب گائے کا مقتول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی جوڑ بیٹھتا ہے بھائی؟ کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مذاق ہے۔ تو موسیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق ہے کہ ہم نے مقتول کا پتہ کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں، یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں جو جاہلانہ کام کریں، مذاق والا کام کریں۔ تو بھائی مذاق شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے، کیا ہے جی؟ بولو، جس سے اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو، اگلے کا بندہ استہزاء مقصود نہ ہو، اگلے بندے کی حقارت مقصود نہ ہو، تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مذاق کرنا کیا ہے جی؟ ہمارے پیغمبر مذاق کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ہمارے پیغمبر کے پاس آ گئی تو اس نے کوئی مسئلہ پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی۔ آپ نے اس کو مذاقاً کہہ دیا تو جنت میں نہیں جا سکتی، تو اس طرح جنت میں نہیں جائے گی، تو اس طرح جنت میں جس طرح اس طرح نہیں جائے گی۔ تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اماں عائشہ کے پاس آ گئی، کہا اماں جان مجھے تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ تو اس طرح جنت میں نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، سرکار آئیں گے پوچھ کے بتا دوں گی۔ تو ہمارے پیغمبر تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس عورت کو کہا آپ جنت میں اس طرح نہیں جاؤ گی، تو اب یہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو اس طرح نہیں جائے گی، جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی۔ کیا ہو کے جائے گی؟ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، مذاق میں بھی کیا کہتا ہوں؟ ایک آدمی نے آپ سے اونٹ مانگا، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کیا دوں گا جی؟ اس نے کہا جی میں اونٹا دے بچے دا کہ کرساں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ بھی اونٹ کا ہی ہوتا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی نے بھی کیا کیا جی؟ مذاق کی ہے، لیکن مذاق میں بھی آپ نے کیا کیا جی؟ حق بات کی ہے۔ تو بھائی گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا شددوا علی انفسہم، بنی اسرائیل نے اپنے اوپر سختی کی، شدد اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا کر دی جی؟ کہا جی گائے کیسی ہو۔ پھر انہوں نے مختلف آیتیں میں پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، کہا موسیٰ ان سے کہہ دو گائے ایسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی گائے ہو، ذبح کر دو۔ کوئی بھی ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، دوبارہ آگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہا موسیٰ ہمیں گائے کا رنگ بتا دیں،
رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ چٹی ہو، رتی ہو، کالی ہو، تیتری ہو، کیسی گائے ہو؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے بات فرمائی، آگے سے جواب ہے موسیٰ ان سے کہہ دو وہ گائے ایسی ہو جس کا رنگ زرد ہو، خوب گہرا زرد رنگ ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ رنگ خوش کرے۔ کہا جی زرد رنگ کی گائے ہو اس کو آپ ذبح کر دیں، پہلے کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی ذبح کر دو، مسئلہ آسان تھا نا۔ اب تھوڑی اور سختی کی انہوں نے اپنے اوپر، اب کہا جی اب زرد رنگ کی گائے ڈھونڈو۔ اب وہ دیکھتے رہے، کچھ عرصے بعد پھر آگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا انہوں نے کہ حضرت آپ دعا کریں، اللہ بیان کریں گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، اب زرد رنگ کی گائیں کہاں سے ڈھونڈیں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اب اللہ نے ہمیں بتا دیا تو ہم راستہ پا لیں گے۔ کتنی دفعہ ہوگی بھائی؟ 3 دفعہ ہوگی، اب چوتھی دفعہ آگے کہا جی ہمیں دوبارہ ذرا گائے کے بارے میں وضاحت کریں۔ اب اگلا حکم آ گیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا ان سے کہہ دیں گائے ایسی ہو جو نہ کھیت جوتتی ہو، کیا کرتی ہو جی؟ کہ پرانے زمانے میں لوگ بیل کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ہل ڈالتے تھے نا۔ کہا ایسی گائے ہو VIP گائے جو کھیت میں ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، VIP گائے ہو، اور نہ ہی اس گائے کے ذریعے کسی نے کھیت کو سیراب کیا ہو۔ پرانے زمانے میں لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے نا گائے کے ذریعے، اب بھی بعض دیہاتوں میں نکال رہے ہیں۔ کہا جی گائے ایسی ہو نہ اس نے کھیت کو سیراب کیا ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیت میں ہل چلایا گیا ہو، ایسی گائے ہو، مسلمتن بالکل پاک صاف ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ اور عیب نہ ہو۔ اب دیکھیں بھائی 5ویں دفعہ میں کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، اے اللہ ہوں تو اے موسیٰ ابھی تو نے سچ بات کی ہے۔ کیا کہا جی؟ ابھی آپ نے حق بات کی ہے، یعنی اس سے پہلے حق بات موسیٰ نے، ابھی آپ نے حق بات کی ہے، اب ہم ذبح کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں نکتہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ کی ذات کیا ہے جی؟ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا، اسباب بنائے ایک اور آدمی کی طرف۔ چنانچہ ابن کثیر نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک۔ جب وہ مرنے لگا اس کی ایک بیوہ اور ایک اس کا بچہ، بس 2 اس کے رشتہ دار تھے، تو ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے دعا مانگی، اے اللہ میں تو مر رہا ہوں، میری بیگم کی بھی حفاظت کرنا، میرے بچے کی بھی حفاظت کرنا، اور میرے بچے کو میری اس بچھڑے پہ برکت دینا، اس گائے کے بچے میں کیا دینا؟ اے اللہ برکت دینا۔ تو اللہ نیک ماں باپ کے بچوں کو ضائع، یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی۔ کسی وقت پھر میں وہ واقعہ آپ کو آپ نیک بنے، اللہ آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کی اولاد بھی آدمی کو اچھی لگتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہوگا اللہ اس کی اولاد کو بھی ضائع، اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کے مر گیا، اب اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، وہ گائے بھی بڑی ہو گئی، تو ایک فرشتہ اس بچے کے پاس آیا انسانی شکل میں، کہا جی یہ گائے آپ بیچو گے؟ تو اس نے کہا جی میں بیچوں گا ضرور، لیکن پہلے اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ کیا کہا جی؟ اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں بچہ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا بیچنی ہے لیکن اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو بہرحال وہ فرشتے کے پاس آ گیا، وہ تو انسانی شکل میں تھا، تو فرشتہ کہتا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، وہ پھر کہتا میں ماں سے پوچھتا ہوں، ماں کہتی اور ریٹ بڑھا دو، وہ واپس آتا، وہ فرشتہ کہتا میں اتنے دیتا ہوں، تو 5-6 دفعہ وہ بچہ ماں کے بعد جاتا رہا، اور ہر دفعہ کہتا رہا میں کس سے پوچھوں گا؟ ماں سے پوچھوں گا۔ تو فرشتہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بیٹا تیرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے، اس کو خوب مہنگی قیمت میں آپ دو گے، وہ پھر بھی آپ سے لیں گے، پھر بھی آپ سے کیا کریں گے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ اپنی ماں باپ کے فرما بردار ہو۔ ماں باپ کے کیا ہو؟ ایک واقعہ یہ لکھا ہے۔ دوسرا واقعہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ گھر میں آرام کر رہا تھا، تو ایک موتی بیچنے والا آدمی باہر سے گزرا، وہ موتیوں کا تاجر تھا، تو یہ چھوٹا بچہ باہر کھیل رہا تھا، تو چھوٹے بچے نے پوچھا بھائی یہ بیچتے ہو؟
اس نے کہا جی ہاں میں بیچتا ہوں. کہا کیا قیمت ہے؟ تو تفسیروں میں آتا ہے اس نے کہا جی 80,000 درہم. کتنے درہم جی؟ 80,000 درہم یا 80 درہم اس طرح کیا لکھا ہوا وہاں پہ. تو بچے نے کہا جی ٹھیک ہے میں یہ آپ سے یہ ہار لیتا ہوں، لیکن چابی میرے والد صاحب کے سرانے کے نیچے ہے، جب میرے والد صاحب اٹھیں گے پھر میں وہ چابی نکال کے پیسے لا کے آپ کو دوں گا. میں اپنے والد صاحب کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا. باپ کا ادب ہے. کیا جی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے یار میں نے جلدی جانا ہے، آپ اس طرح کرو مجھے 10 کم کر دو. یعنی بچہ 10 بڑھا رہا ہے اور بیچنے والا 10 کا کر رہا ہے جی، وہ کم کر رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے بھائی میں زیادہ پیسے دوں گا، میرے والد صاحب اٹھ جائیں آرام فرما رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہوگی، میں نیند خراب کرنا نہیں چاہتا، آپ بے شک 10 زیادہ لے لینا. بہرحال یہ بڑھاتا رہا اور وہ گھٹاتا رہا. تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بچہ اپنے والد کا اتنا فرما بردار ہے، تو اللہ نے کہا اس گائے کو ہم مہنگے داموں بیچیں گے. کیا کریں گے جی؟ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعات نقل کی. بہرحال یہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں چلے گئے. جب وہاں پہ پہنچے ان کو گائے مل گئی، زرد رنگ کی گائے وہاں ان کو مل گئی. تو انہوں نے کہا جی ریٹ سودا طے کرو. جب ریٹ طے کیا بچے نے کہا جی جتنا اس گائے کا وزن ہے مجھے اتنا سونا دو. کیا کہا جی؟ جتنا اس گائے کا وزن ہے، جتنا اس کے چمڑے میں آتا ہے، مجھے آپ نے سونا دو، گائے آپ لے جاؤ. تو ابن کثیر نے لکھا ہے چونکہ وہ بیچارے اب ان کو پتہ تھا اللہ سے پختہ عہد بھی کر چکے ہیں اور موسیٰ سے کہہ بھی چکے ہیں کہ بھی آپ نے صحیح بات کی ہے، اب ہم نے ذبح بھی کرنی ہے، لینی تو پڑے گی. چنانچہ انہوں نے چندہ مندہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے سونا اکٹھا کر کے بچے کو دیا اور جتنا اس گائے کا وزن تھا اتنا سونا اس کو دے کے گائے لے کے آئے، پھر اس کو ذبح کیا. ٹھیک ہے؟ تو گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ زبان یا دل یا دم جو بھی ہو وہ کاٹ کے مردے کے منہ پہ مارا. مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میرا قاتل میرا چچا زاد ہے. کون ہے جی؟ چچا زاد. بس اتنی بات اس نے کی، پھر مر گیا. اب وہ تو مر گیا، اب کیا ہوا؟ ان کو پھر قصاص میں قتل کیا گیا. قصاص میں جی نہ دنیا ہاتھ آئی اور زندگی بھی ختم ہو گئی، موت اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا. ایک بات یہ ہے جو اللہ نے گائے ذبح کروائی. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں گائے کی تھوڑی بہت محبت تھی. گائے کی کیا تھی جی؟ بت پرستی کی تھی نا انہوں نے. بولو بھائی کی کہ نہیں کی؟ بھائی ایک جماعت نے گائے کی پوجا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرا دی تاکہ ان کے دل کے اندر سے گائے کی محبت کیا ہو، نکل جائے. اللہ نے اس لیے گائے ذبح کروائی. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو بھی ہو تفسیروں میں لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے